بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بذات خود میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پہ اس طرح کا لکھا جائے یا اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ وہ میکسیمم عام فہم ہو جائے۔ یہ موضوع تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن ہے بڑا ضروری۔ مجھے بڑی امید ہے کہ میری طرح اگر آپ وہ لوگ جو ان موضوعات کو نہیں جانتے، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، اگر اس کو آپ پک کر لیں اور اپنی لائف میں یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کی بے شمار جو غیر متعلقہ سے لوگ زندگی میں آ جاتے ہیں، موٹیویشن سپیکر ٹیپ یا خام خواہ کے استاد، ان سے جان چھوٹنی شروع ہو جائے گی اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کا موضوع ہے فرائیڈ اور جونگ کے متعلق۔ میں نے جان بوجھ کے ان دو پرسنالٹیز کو اکٹھے رکھا ہے۔ آغاز ہوتا ہے اس طریقے سے کہ ارلی ٹین ایج کے اندر میں نے جو ان سا انڈو پاک کا لٹریچر ہے اردو میں، وہ پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا، اور 15-16 سال کی عمر تک میں تقریباً جو بیسک بڑے لوگ ہیں، بسما چغتائی ہے، کرشن چندر ہے، راجندر سنگھ بیدی ہے، پھر اس کے علاوہ جو لوکلز پاکستانی تھے، ممتاز مفتی وغیرہ، یا اشفاق احمد یا بانو قدسیہ یا قدرت اللہ شہاب یا منٹو، ان لوگوں کو میں تقریباً پڑھ چکا ہوا تھا۔ کہیں انہی کو پڑھتے ہوئے دو چیزوں کا میں متعارف ہو گیا۔ ایک تو معاشرے میں کردار کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، معاشرے کا اثر کردار پہ کیسے ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی ڈسٹرائے یا ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، اور اسی میں کسی جگہ ان میں سے کسی نے کسی سائیکو انالیسس، فرائیڈ اور تحلیل نفسی کا ذکر کیا ہوا تھا۔ تو ان کرداروں کو پڑھتے ہوئے یا ان افسانوں کو پڑھتے ہوئے مجھے کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ مختلف طرح کی بیہیویئر کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف طرح کی منظر کشی کس قسم کی ہوتی ہے، اور اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس بندے کو میں نے پڑھنا شروع کیا یا جس کا مجھے تعارف ہوا، ایک لمبی کہانی ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں، وہ فرائیڈ تھا۔ اب فرائیڈ کے ساتھ میرا لائک اور ڈس لائک والا ریلیشن شپ رہا شروع دن سے۔ فرائیڈ ظاہر ہے ابو کہلاتا ہے نفسیات کا، ماڈرن نفسیات کا، اور بے شمار جو سی چیزیں تھیں اس کی شروع کی ہوئی تھیں، تو بہت ساری چیزیں میں پک کر گیا اور بہت ساری چیزوں سے میں اختلاف کر گیا۔ اچھا، فرائیڈ کا جو میرے خیال میں سب سے بڑا کام ہے اور جس نے میری زندگی میں بہت اہم رول ادا کیا بلکہ ابھی تک کر رہا ہے، وہ اس کا سائیکو انالیسس یا تحلیل نفسی کا ایک موضوع تھا۔ سائیکو انالیسس کی وجہ سے دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہم کس طریقے سے کسی انسان کے ذہن کو یا اس کی کسی بھی قسم کی کارکردگی کو کیسے بہتر طور پہ آبزرو کر سکتے ہیں، کیونکہ سائیکو انالیسس کے ساتھ فرائیڈ نے دماغ یا سوچنے والے دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کانشیس اور ایک سب کانشیس اور ایک ان کانشیس، یعنی کہ 3 سٹیجز اس نے شعور کی بنا دی، اور اسی کے اندر اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، یا وہ شعوری طور پہ کر رہا ہوتا ہے یا اس کے ان کانشیس کی بجائے سب کانشیس میں، یعنی کہ جو شعور سے امیجیٹ بعد کی چیز ہے اس کے اندر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، یا اس کے ان کانشیس یعنی کہ لا شعور میں سب سے نچلی سطح میں کوئی دبی ہوئی چیز ہے جس کے اوپر وہ ایکٹ کرتا ہے۔ اور سائیکو انالیسس کا کام یہ تھا کہ فری ریزننگ اور فری کویسچنز اور اس طرح کے جو ایک نفسیات دان اپنے پیشنٹ سے یا سبجیکٹ سے جو سوالات کرتا تھا، تو بیسیکلی وہ آہستہ آہستہ کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس کے دروازے یا کھڑکیاں کھول کے اس کے اندر جھانک لیتا تھا کہ کوئی چیز کیسے پڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو ٹینشن یا انگزائٹی کے اندر، یعنی کہ ایک بندہ حق لاتا ہے، اس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں، ایک بندہ حق لاتا ہے۔ اب حق لانے کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ جب سے اس نے بولنا سیکھا
تب ہکلا رہا ہے، اور ایک ہکلانا یہ ہے کہ 20 25 30 سال کی عمر میں پہنچا تو اس نے ہکلانا شروع کر دیا. تو اب سائیکو انالیسس کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ کن چیزوں سے وہ کون سی ایسی سچویشنز یا واقعات ہوتے ہیں جس میں اسے بولنے میں دشواری شروع ہو جاتی ہے. اب وہ شعوری طور پہ اس کو نہیں یاد، اور ہکلانے والا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو سب کانشیسلی بھی بہت دفعہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے ان کانشیس میں، یعنی کہ نچلی سطح پہ بھی پڑا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی میں واقعہ ایسا ہوا، کہیں پہ انسلٹنگ اس کا ایٹیچیوڈ اس کے ساتھ کیا گیا یا سلوک کیا گیا، یا اس کو کسی جگہ پہ مشکل پیش آئی تو وہاں پہ اس نے ہکلانا شروع کر دیا. تو اب ٹیمپریری ہکلاہٹ والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی سٹریس کی یا انگزائٹی کی سچویشن آئے گی تو وہ ہکلانا شروع کر دیں گے. تو اس طریقے سے فرائیڈ کے ذریعے سے مختلف انسانی جو ایکشنز یا اعمال تھے اس کی تشریح یا تفسیر کرنی شروع کی گئی کہ دماغ کس طریقے سے مختلف طریقے سے بیہیو کرتا ہے. تو پہلی دفعہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. ایک تو ظاہر ہے جس طریقے سے کسی زمانے میں، یعنی کہ آج سے بہت صدیوں پہلے، کسی بھی قسم کی فزیکل بیماری کو بھی خدا کی ناراضگی یا بھوتوں چڑیلوں کے چمٹ جانے کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ پیتھولوجی نے اور ان ساری چیزیں ترقی کی تو پتہ چلا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ بیماری بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کی ہر دفعہ وجہ خدا کی ناراضگی نہیں ہے. اسی طریقے سے دماغی خرابیوں کا یا رانگ ایکشنز کا مطلب یہی لیا جاتا تھا کہ یہ بندہ لوناٹک ہے. لوناٹک کا مطلب ہے کہ یہ کسی پاگل پن کا جو شکار ہے یا کسی دماغی عارضے کا جو شکار ہے، یہ کسی اثرات کی وجہ سے ہے یا عصبی اثرات کی وجہ سے، جو آج بھی ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت سارے جو نفسیاتی مریض ہیں ان کو یہی سمجھا جاتا ہے. تو سائیکو انالیسس اور کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ متعارف کرایا کہ نہیں بھائی، انسان کا دماغ ہر دفعہ عصب زدہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے معاشرے، اس کی فیملی، اس کے ملکی، پولیٹیکل، ہسٹوریکل، سوشل، سب سوشل، سوشو بایولوجیکل کچھ ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے دماغ پہ یا کانشیس پہ مثبت یا منفی اثرات ہوتے ہیں. تو ایک تو اس میں سیکھنے والی بات میرے جیسے بندے کے لیے یہ ہو گئی کہ میں نے تب سے یہ عادت اپنا لی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میرے ساتھ کوئی بندہ گفتگو کرے یا کوئی لکھا ہوا میں پڑھوں یا کسی کو اپنے سامنے ایکٹ کرتے یا بیہیو کرتے دیکھوں، تو بجائے اس کے کہ جمپنگ ٹو دا کنکلوژن پہ پہنچ جاؤں، میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے کوشش کرتا ہوں کہ میں سوچوں کہ یہ ایکٹ یا یہ جملہ اس نے کیوں ادا کیا یا یہ کام اس نے کیوں کیا. یہ والی عادت اتنی پکی تو میرے اندر نہیں ہو سکی اپنی غسیل یا غصے والی طبیعت کی وجہ سے، لیکن بہت دفعہ بہت ساری چیزوں کے اندر میری لائف کے اندر ایک ٹھہراؤ آیا. اس ٹھہراؤ کی وجہ سے یا اس انڈرسٹینڈنگ سے بعض لوگ تنگ بھی بہت آئے. تنگ اس طریقے سے آیا کہ خاص طور پہ جب میں نے بیچ میں 10-12 سال کا مختلف مذہبی حلقوں اور بزرگوں یا اس طرح کے لوگ جن کو بزرگ کہتے ہیں ان کا جب میں نے دورہ کیا، تو اسی کانشیس، ان کانشیس، سب کانشیس اور سائیکو انالیسس کی وجہ سے میں بہت سارے سوالات کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈال چکا ہوا تھا. تو مذہبی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انفارچونیٹلی سوالات کو پسند نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف مونولوگ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ چیز پسند آ جائے. تو فرائیڈ کا میرے پہ جو احسان ایک قسم کا کہہ لیجئے پہلا یہ ہے کہ اس نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت مجھے سکھانی شروع کی یا اس کی اہمیت بتائی کہ چیزوں کو اس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ مجھے اس کی 2 چیزوں سے اختلاف ہے، سیمی اختلاف، ایک پہ زیادہ اختلاف ہے، ایک پہ سیمی اختلاف ہے. زیادہ اختلاف یہ ہے کہ فرائیڈ، جس کی وجہ سے میں بتاتا ہوں کہ جنگ کو میں نے فرائیڈ کے ساتھ ہی کیوں رکھا ہو. فرائیڈ کی ایک کتاب ہے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، اور اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ فرائیڈ کا جو زیادہ تر نفسیاتی سارا انالیسس ہے وہ گھومتا ہے سیکس کے ارد گرد.
جس کی وجہ سے وہ لبیڈو کا، اڈ کا، ایگو کا اس طرح کے کنسیپٹ لے کر آتا ہے. تو اس کا یہ خیال ہے کہ بہت سارے جو انسانی فعل یا اعمال ہیں اس کا جو محرک ہے یا جو موٹیویشن ہے وہ سیکس کی ڈرائیو سے آتی ہے، نیگیٹو یا پازیٹیو. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید ایڈیپیکس کمپلیکس پر کبھی سنا ہوگا، لیکن لب لباب یہ ہے کہ اس کی جو پرسنالٹی کی زیادہ تر آرڈر اور ڈس آرڈر، یعنی کہ اس کا صحیح ہونا اور اس میں خرابی ہونے کی بہت بڑی وجہ وہ سیکس کو سمجھتا ہے. ایون بہت سارے قسم کے غصوں کو بھی وہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے کہ جی یہ سیکس انفلفلڈ سیکس لائف گزار ہے، تو اس کی وہ جو ان سی انفلفلڈ سیکس ڈیزائر ہے وہ سبلیمیٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ چینج ہو کے غصے کے اندر آ رہی ہے اور وہ غسیل ہو گیا ہے. تو یہاں پہ مجھے ایک تو اس سے پارشلی اختلاف ہے. میں آگے جا کے جونگ میں ایکسپلین کروں گا کہ مجھے جونگ والی تھیوری زیادہ پسند ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں سیکس کو، کیونکہ انسانی فطری یہ جبلت ہے، جس طرح کھانا پینا ہے یہ بھی بہت بیسک سی چیز ہے، لیکن ہر چیز کے اندر سیکس ہی وجہ ہو ڈس آرڈر کی، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. تیسری چیز جو میں نے بتائی، جس طرح اس کی ایک کتاب ہے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، میرا مسئلہ یہ تھا کہ بہت چھوٹی ایج میں میرے والد صاحب منصور اللہ کمائی، ان کی ایک پاس ایک کتاب ہوتی تھی تعبیر الرؤیا عوام سیرین کی. تو اس سے مجھے عادت پڑی تھی کہ جب بھی میں خواب دیکھتا تو میں خوابوں کی تعبیر لکھی ہوتی تھی. اور میری لائف میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی 4 5 6 کم از کم ایسے انڈینائبل خواب آئے ہوئے ہیں کہ جس کی تعبیر یا جن کو ایز اٹ از، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی تعبیر یا تمثیلی طور پہ نظر آئی، لیکن میری لائف میں کچھ ایسے خواب ہیں جو میں نے ایگزیکٹلی ویسا سین یا ویسی چیزیں 5 سے 25 سال کے وقفے میں دیکھیں. سو دیٹ از وائی جب فرائیڈ یہ بات کہتا ہے کہ خواب صرف اور صرف آپ کی دماغی انٹرنل خواہشات یا دبی ہوئی خواہشات کی تمثیل ہے یا اس کی ایک فلم چلا رہی ہے، تو میں اس سے اپنے ذاتی تجربے کا، جس کو جب میں انشاءاللہ تعالی محترم شیخ صاحب والی ویڈیو پہ اظہار خیال کی کوشش کروں گا، اور بیچ بیچ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے خواب ہیں، اور یہ بالکل دماغی حالت درست رکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. قسمیہ طور پہ یہ بات ہے کہ میری اپنی لائف میں ایسے خواب آئے ہوئے ہیں جن کو میں نے ایز اٹ از دیکھا. دیٹ از وائی میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ بہت سارے جو خواب ہیں وہ معدے اور دماغ اور لیور کی فزیولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے بھی آتے ہیں، خاص طرح کے سٹریس، انگزائٹی یا اوور جوائس جگہوں پہ رہنے کی وجہ سے بھی آتے ہیں. لیکن خواب کی کوئی نہ کوئی ایک اور رو بھی ہے جس کو فرائیڈ نہیں مانتا، اور مجھے اس سے اختلاف ہے. اب آ جائیں جونگ کی طرف. جونگ بھی ایک ایسا بندہ ہے جو ینگر دین فرائیڈ ہے، یعنی کہ چھوٹی عمر کا ہے، لیکن اس کا ایک قسم کا شاگرد بھی رہا ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے تھے. یہ اسی زمانے کا ہی بندہ ہے، کم ایج کا، لیکن ان دونوں نے اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے. جونگ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ فرائیڈ نے کانشیس، سب کانشیس اور اس طرح کی چیزیں کر کے ایک نیا رو دی انسانوں کو دیکھنے کی اور انسانوں کے خیالات اور اعمال کو انالائز کرنے کی. جونگ ایک اور چیز لے کر آتا ہے اور وہ ہے کلیکٹیو انکانشیس. یعنی کہ اب اس کو اردو میں مجھے ایگزیکٹلی میں نے کیونکہ اس کو نہیں پڑھا ہوا، تو آپ سمجھ لیجیے اجتماعی لاشعور، میرے خیال میں اس کا مناسب ترجمہ ہوگا. اجتماعیت کے کنسیپٹ کو جونگ لے کر آیا تھا اس طریقے سے کہ اس نے ایشین ریلیجنز پڑھے، پرانی ہسٹری پڑھی، اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کے اندر جو سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں، جو کلچر کے اندر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو اس نے یہ دیکھا کہ مختلف ادوار میں، مختلف قبائل میں اور مختلف علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کے آپس کے کچھ کامن کسٹمز یا رسم و رواج ہیں، یا یہ ایک خاص قسم کے سمبلز کو
مثال کے طور پہ ایجپٹ کے اندر آج سے 5000 سال پہلے یوز ہوا ہے، تو 3000 سال پہلے بابل نینوا بھی ویسے ہی کوئی سمبل استعمال ہوا ہے، انڈینز بھی ویسا کوئی سمبل استعمال کر رہے ہیں، اور بظاہر آپس میں انٹریکشن نہیں ہے، یعنی کہ مینز کہ کوئی آپس میں یہ ملے جلے نہیں ہیں، لیکن ایک طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو ریلیجن کا سمبل ہے یا ریلیجس سمبلز ہیں، اس کے اندر یہ خدا کا کنسیپٹ، موت کا کنسیپٹ، جنت دوزخ کا کنسیپٹ، پل صراط کا کنسیپٹ، اس کے متعلق دو طرح کے خیالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان ریلیجنس نے ایک دوسرے سے بورو کیا، اور دوسرا اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ شاید کوئی کامنلی ایک بندہ ہندوستان میں بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں اسی طرح کو کوئی سمبل یا خیال آیا بغیر کسی انٹریکشن اور کمیونیکیشن کے، جو ایجپٹ والے یا بابل نینوا والے کے اندر آیا۔ اچھا، یہ جو کلیکٹیو انکانشیس ہے، یہ مجھے جب میں جینیٹکس وغیرہ کو نہیں بھی پڑھتا تھا یا نہیں بھی مجھے اس کا علم تھا، یہ مجھے تب سے ہی اٹریکٹ کر رہا تھا، اور اس کے متعلق میں، کیونکہ مجھے ریلیجن میں نظر آتا تھا کہ یار پانی کا جو کنسیپٹ ہے، جس طرح ہمارے اندر وضو ہے، ہندوؤں کے اندر جو ان سا وہ گنگا کے اندر اپنے آپ پاک کرنے کا جو کنسیپٹ ہے، اسی طریقے سے جو آگ کا کنسیپٹ ہے، یا اس طریقے سے آسمان کا جو کنسیپٹ ہے یا آسمانوں کا جو کنسیپٹ ہے، تو اکثر چیزیں مجھے کامن لگتی تھی۔ تو ایک تو مجھے اس کا جواب کلیکٹیو انکانشیس سے ملا، اور پھر جب میں نے جینیٹکس یا بایولوجی پڑھنی شروع کی تو اس کے اندر مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں میرا اس پہ ایم فل پہ کام بھی ہے کہ میموری بھی جو سی ہے وہ پاس آن کرتی ہے۔ تو میموری کے علاوہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان کا کانشیس ہے اور ایک کوئی بگ گلوبل کانشیس ہے جس کے ساتھ ہم سارے کے سارے اٹیچ ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ مختلف علاقے، مختلف ادوار میں رہتے ہوئے ہم ایک طرح کا سوچتے ہیں، ایک طرح کی پسند ناپسند آ جاتی ہے، ایک قسم کا ہمارا بیہیویئر آ جاتا ہے۔ تو جہاں پہ ہر چیز کی ڈرائیو فرائیڈ سیکس لیتا ہے، وہاں پہ مجھے جونگ کا کلیکٹیو انکانشیس فٹ کرنا زیادہ پسند آیا کہ ہم کہیں نہ کہیں آپس میں اس طرح کے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک ہمارے ذاتی تجربات کی وجہ سے ہمارا شعور اور لاشعور اور ہمارا سب کانشیس ڈیولپ ہو رہا ہے یا سٹور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نیو یارک کے اندر یا ہالینڈ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر کسی بندے کا جو کانشیس ہے وہ کسی کاسمک وے سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، اور کہیں پہ جا کے ایک کامن کانشیس آف آل اوور دا ورلڈ یا آل ہیومن بینگز کا بنا رہا ہے۔ اس والی چیز نے مجھے جینیٹکس پہ جب میں نے کام شروع کیا، خاص طور پہ جینیٹک انجینئرنگ پہ کیا ایم اے میں، یا جینیٹک ڈٹرمنزم پہ کیا، یا اب میں جب سٹوری ٹیلنگ کے اوپر پچھلے دنوں میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، یا میں ایک اور کتاب پہ بھی آئندہ آنے والے وقت میں کام کر رہا ہوں جس کے اندر ایشین ریلیجنز کا آپس میں کس طریقے سے انہوں نے انسانی شعور کو اور ذہن کو ڈیولپ کیا۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں، ایک تو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے کنیکٹیوٹی نظر آتی ہے کہ انسان آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہے۔ دوسری اس میں سمجھنے اور سیکھنے اور سبق لینے والی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم تمام کے تمام انسان بایولوجیکلی، یعنی کہ بایولوجی کے حوالے سے ایک چیز ہیں، ایک طرح کی گوشت پوش خون، ایک سپیشی ہیں، اسی طریقے سے بائی تھاٹ بھی ہمارا ایک ہی سپیشی کا ریلیشن شپ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آپس کے خام خواہ کی دیواریں، فرقے، مسلک، لڑائیاں، جھگڑے، تیرا ملک میرا ملک، فلانا ٹمکانا، اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ فضول ہیں۔ تو دس از واٹ آئی لرنڈ اے ویری پازیٹیو تھنگ آؤٹ آف دس کنسیپٹ آف کلیکٹیو انکانشیس، جنگ کی وجہ سے، کہ یار ہم سارے کے سارے بایولوجیکلی بھی ایک دوسرے کے کزنز ہیں، اور اس کے علاوہ مینٹلی بھی ہم ایک دوسرے کے ریلیشن شپ کے اندر ڈیولپ رہتے ہیں۔ تو ان دو شخصیات کا میں اگر سمری کروں تو مجھے
انسانوں کو بہتر طور پہ جاننے، سمجھنے، ان کو ایکسیپٹ کرنے، ریجیکٹ کرنے، ان کو قریب ان کے آنے، ان سے دور جانے، ان کی مجبوریاں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے خیالات، ان کے مذہبی رجحانات کی وجوہات سمجھنے میں مدد ملی۔ جب آپ کو اس طرح کا اللہ کریم مہربانی کر دے کہ آپ کو، کیونکہ ایک حدیث شریف بھی شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، بڑی مشہور دعا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ مجھے اشیاء کی فطرت کے متعلق علم عطا فرما۔ تو یہ جو انسان کو سمجھنا ہے، چاہے آپ سائیکالوجی کی وجہ سے سمجھیں، چاہے کلیکٹیو انکانشیس کی شاخ کی وجہ سے سمجھیں، چاہے بیولوجی کی طرف سے سمجھیں، اس سمجھ جانے کی وجہ سے آپ کا غصہ، ٹیمپریچر، ٹریٹمنٹ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ انسان کو انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو کتا بلا قرار دینے سے آپ احتیاط کرتے ہیں، آپ چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ آپ کوشش کر کے تھوڑا بہت بنیادی نفسیات اور فرائیڈ اور جنگ کی کوئی بنیادی کتاب یا اس طرح کی کوئی تعلیم ضرور پڑھیے، اور کوشش کیا کیجیے کہ لوگوں کو لوگ سمجھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو ہمیشہ ہر وقت ڈکٹیٹ کرنے کی، چارنے کی، ان کو غلط سمجھنے کی، ہر وقت والے مینٹل سٹیٹ سے نکل کے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ میرے اندر یہ وصف اللہ تعالیٰ نے فرائیڈ اور جنگ کی وجہ سے جو مجھے ان چیز سے روشناس کرایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا تو میں شکر گزار ڈیفینیٹلی ہوں، بٹ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو فرائیڈ اینڈ جنگ کہ انہوں نے مجھے دنیا کو بہتر طریقے سے دیکھنے کی ایک عادت اپنانے کی دعوت دی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔